نماز شب، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ. زیارت عاشورہ کے بارے میں یہ کہا کہ پہچان بتائی گئی مومن کی کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے گا. زیارت عاشورہ کسی مقصد کے لیے پڑھے. اب کل جمعرات آ رہی ہے، یہ جمعرات سے 24 سفر سے، محرم سے، اگر کوئی شخص 20 سفر تک، چہلم تک روز زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین پڑھے تو اس سے دو چیزوں کا فائدہ. ایک، ہو سکتا ہے کہ امام سے زیارت بھی ہو جائے. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ زیارت اربعین پڑھے روز، اربعین تک، وہ بھی ایک پہچان. 11ویں امام کا طریقہ بتایا ہوا. عاشورہ اور اربعین یہ ایک ایسی زیارت ہے دوستو کہ ایک سال کا اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں نیکسٹ ایئر عاشورے تک کہ آپ کو کوئی ایسا میجر ڈیزیز نہ آئے، کوئی میجر ایشو نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، اگر آپ اس چیز سے ریئلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک شیلڈ ہے جو آپ کو گھیر لے گی ایک سال تک. لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں، ہم پورے عمل کریں. نماز شب پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، جامعہ پڑھو، پورا نیکی کرو، صدقہ دو، سب کرو. اور پھر صبح ہو کے اگر ہم کسی کی غیبت کر دیں ختم ہو گیا. سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ایک ہے، آپ پورے نیکیاں کرو، صبح اٹھو میوزک سن لو، گانا سنو، یہ ایک پرابلم. اس سے بھی گناہ رک جاتا، دعائیں رک جاتی، پھر اثر نہیں ہوتا. محرم کا سب سے بڑا چیز ہے نا کہ مولا حسین کی یہ زیارت عاشورہ اور اربعین، آپ عاشورہ اور اربعین تک یہ دو زیارت اگر خالی کیری کریں آپ اربعین تک، آپ یقین کرو میری بات پہ کہ جن جن لوگوں نے کیا ہے یہ عمل، اور یہ ایسا وہ عمل ہے کہ یہ بتایا ہوا امام زمانہ کا ہے کہ تم یہ عمل کرو، تم انشاءاللہ. فائدہ کیا ہے؟ مظلوم امام کی بھی زیارت ہوتی، ہو سکتا ہے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے آپ کو. یہ وہ زیارت ہے کہ یہ پڑھنے سے پھر انسان کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا. لیکن پرابلم کب آئے گا؟ اگر آپ دوسری ہر چیزیں آپ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان خط رحم کرتا ہے، ریلیشن شپ کو بریک کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ میں آپ کا رزق رک جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا، رزق آتا ہوا رزق رک جائے گا، پریشانیوں میں گر جائے گی. تم یہ سارے اعمال کرو. اور میں آپ کو شکاگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 3 یا 4 سال پہلے شکاگو میں چہلم پڑھ رہا تھا، نام تو نہیں لوں گا میں، ایک 35-40 ایئرس کا ہوگا، انڈین لڑکا تھا، اچھی فیملی تھی. میں نے ان کے گھر میں پڑھی، مدرسے پڑھی تھی، اچھا بڑا بنگلہ تھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے تھے. وہ آیا ویکنڈ پہ میرے پاس کہ مولانا بہت ضروری بات کرنا ہے. کہا کہ مولانا 2 سال سے میں بڑا پریشان ہوں، میرا بزنس کا گراف ایسا نیچے گر گیا، ریئل اسٹیٹ کا میرا بنگلہ تھا، گھر تھا، سب ختم ہو گیا، 2 گھر تھے پورے ختم ہو گئے. اب میں ایک رینٹڈ بالکل اپارٹمنٹ میں آ گیا. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، میں جامعہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا تم تہجد پڑھتے ہو، عاشورہ، جامعہ پڑھتے ہو، اور تم کو رزق کا پرابلم ہے؟ تو کہا مولانا ایسا سٹریس ہے، ایسا رزق کا پرابلم ہے کہ 4 سال سے میں پریشان ہوں. میں نے کہا تم یہ عمل کرتے ہو پھر تم رزق کا پرابلم ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ماں نہیں ہے، باپ ہے. میری ماں یہ شکاگو میں دفن ہے. میں نے باپ سے ٹرمس ہے تمہارے؟ اس نے کہا نہیں، باپ بہت اچھے ٹرمس ہے باپ سے. میں نے کہا تمہارے بھائی ہیں؟ تو کہا ہاں بھائی ہیں، ان سے بھی میرے اچھے ٹرمس ہیں. بہنیں ہیں؟ تو کہا ہاں 2 بہنیں. ایک بہن سے بہت اچھے ٹرمس ہیں. میں نے کہا دوسری بہن؟ تو کہا نہیں ٹرمس ہیں. میں نے کہا جب پورا MRI کرائی نا تو پتا چلا کہ بیماری کہاں ہے، ورنہ تو معلوم نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں بہن ہے لیکن اسے ٹرمس نہیں. بزنس میں بردر ان لا کے ساتھ پرابلم ہوا. میں نے کہا لیکن اب اگر یہ تمہارے ٹرم، تمہاری وائف، ان کی وائف، تمہارے بچے، ان کے بچے نہیں ملتے؟ کہا نہیں ملتے. میں نے کہا ختم، کلیئر ہے میری. اتنے اعمال کے بعد تم سٹریس میں، پریشانیوں میں، اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. ریزن یہ ریزن ہے. میں نے کہا جا کے آج ہی ملو. اس نے کہا مولانا چھوٹی بہن ہے. میں نے کہا یار تم اگر جا کے مل رہے نا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم صلہ رحم کے لیے آگے جاتے ہو، ایک قدم آگے بڑھاتے ہو، تو اللہ ایک سٹیپ کے بدلے میں تم کو 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا. اب جو تم جا رہے ہو، تم اپنے لیے نہیں جا رہے، تم اللہ اور رسول کے لیے جا رہے. یہ سب سے چیزیں، یہ بی بی کا ایک ہی خطبہ ہے نا، خطبہ فدق، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. صلہ رحم، آج یہ اتنی بڑی ڈیزیز ہمارے کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہے نا کہ اس سے ڈمس نہیں، اس سے ڈمس نہیں، اس کی وجہ سے بھی دعائیں رکتی ہیں. وہ مومن ہی نہیں بتایا گیا. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ صلہ رحم کرے، ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرے. آپ کر ہی نہیں سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتے. 7ویں امام کا قاتل کون ہے؟ ہارون رشید.
لیکن اصل قاتل کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل، 7ویں امام کا سگا نیویو، سگے بڑے بھائی کا بیٹا، سگے بڑے بھائی کا بیٹا جناب اسماعیل کا، جو شیشیما بھی مذہب والے ہیں نا، یہ ان کا امام ہے، وہ بوری لوگ جو ہے ان کا امام ہے محمد ابن اسماعیل، یہ اصل قاتل ہے، سگا بھتیجا۔ آپ سنیں، ہارون رشید نے معلوم کروایا کہ امام کے خاندان میں کون ایسا ہے جو بڑا گریڈی ہے، جس کو میں پیسے دے کے خریدوں اور وہ آ کے دربار میں شکایت کرے، تو اس کا نام لیا گیا۔ اس نے آفر کیا، ہارون نے آفر بھیجا، وہ تو بغداد میں تھا، کہ تجھے میں اتنا پیسہ دوں گا، تو آنا اور مصعب نے جعفر کا شکایت کرنا اور میں ان کو قید کر کے ان کو ختم کر دوں گا۔ اس نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا، سگے چچا کے لیے، امام، سگا امام کا نیویو آیا امام 7ویں امام کے پاس، اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں کہ وہ بغداد جائے، آگے کہنے لگا مولا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے، بغداد جانا ہے۔ امام نے کہا کیوں جانا ہے؟ تو کہا میں بہت ڈیپس میں آ گیا، وہاں وہ کیپٹل ہے بغداد میں، وہاں بزنس کرنا چاہتا۔ تو امام نے کہا کہ میں امام تو جانتا تھا، کیا میں تیرا قرض ادا کر دوں؟ تو بولتا نہیں۔ میں نے کہا، امام نے کہا جو ہر مہینے میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں وہ بس نہیں ہوتا، وہ میں بڑھا دوں؟ تو کہا نہیں۔ امام نے کہا جتنے تیرے ڈیپس میں ادا کر دوں گا، تو مت جا بغداد۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ امام نے 3 دفعہ کہا مت جا مت جا مت جا، وہ سنا نہیں۔ امام نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ مثال کے طور سے 5000 دینار مانگا۔ امام نے غلام سے کہا 5000 دینار اس کو دے دو۔ امام جب دے رہے تھے، دیتے دیتے ایک جملہ کہا محمد میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، بس یہ جملہ کہا۔ وہ دل میں تو چوٹ تھا، ایک لمحے کہنے لگا نہیں موچا اب یہ کیوں کہہ رہے؟ امام نے کہا میں صرف تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے بچے ابھی بہت چھوٹے۔ یہ نکل کے چلا گیا۔ تو امام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا مولا آپ تو سب کو دیتے ہیں لیکن کبھی آپ یہ جملہ استعمال نہیں کرتے۔ امام نے کہا اب یہ جائے گا ہارون کے سامنے میری شکایت کرے گا، ہارون مجھے قید کرے گا، 14 سال میں قید میں رہ کے شہید ہو جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیا کیوں؟ تو کہا میں نے اسی لیے دیا کہ ابھی اس نے جرم نہیں کیا، یہ میرا سگا بھتیجا ہے، میرے پاس حاجت لے کر آیا تھا، میں علم امامت سے جانتا تھا کہ اس کو یہ کیا کرنے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، ابھی اس نے کوئی کرائم نہیں کیا، لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں۔ اب امام کا جملہ سنیں، امام کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چاہتا، امام سن سکتے امام کے بارے میں، امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں خط رحم کی لائن میں کھڑا رہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس کہ وی ڈونٹ تھنک، ریئلی وی ڈونٹ تھنک کہ یہ کیا بڑے آسانی سے کسی سے بھی تعلقات خراب کر دو۔ یہ سب سے، اگر یہ انسان یہ سوچ لے، اگر یہ بیماری سے بچے نا، آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ یہ چیک کرو کہ تمہارے خاندان میں تو کہیں کچھ نہیں ہے، کہیں کسی سے پرابلم تو نہیں ہے۔ آپ یقین کرو وہ لڑکا گیا، شام میں گیا، بہن نے ہاتھوں کو کھول کے بھائی کا استقبال کر لیا، وہ آ کے امام بارگاہ میں حسینی میں ملا، کیا مولانا میری تعلقات ہو گئے۔ یہ ممبر سے بول رہا، یقین کرو 1 سال کے اندر جب میں دوسری دفعہ نیکسٹ ایئر شکاگو گیا تو اس کا بنگلہ تھا، اب اس کا بزنس پہ ریوائیو کر گیا۔ وہ کہتا ہے مولانا ہم ہیپی نا، کیوں؟ خط رحم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، گناہان کبیرہ، شہید دست غیب شیرازی کی کتاب 7 والیومز میں آپ کو ہر جگہ ملے گی، کراچی سے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہو گیا، شہید دست غیب شیرازی گناہان کبیرہ، آپ اٹھا کے دیکھیں 2nd والیوم۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں، آپ دعا مانگتے رہو، اللہ دروازوں کو لٹرلی بند کر دیتا، زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ اگر ہم نماز شب پڑھے، عاشورہ پڑھے، جامعہ پڑھے، 40 پڑھے، سب دعا مانگے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو چیک امام ہوتے، چیک یور سیلف، چیک کرو کہ کہیں تم نے یہ بیماریوں میں تو تم مبتلا نہیں ہے، کہیں تمہارے بھائی سے تمہارے تعلقات تو خراب نہیں ہے، تمہارے نیویو سے نہیں ہے، بلڈ ریلیشن سے یو کین ناٹ بریک، آپ بریک کر ہی نہیں سکتے۔ کم از کم سلام دعا کی حد تک رکھو، اس لیے کہ اس سے پرابلم کیا ہو رہا کہ یہ پرابلم یہ ہو رہا کہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری جو بیماری ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت۔ آپ کسی سے پوچھو تم غیبت کرتے ہو؟ بولتا نہیں میں نہیں کرتا۔ ہم کبھی سوچتے ہیں یہ بات کہ ہم کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ واٹ از غیبت؟ ہے کیا بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری ہے کہ دعاؤں کو روک دے گی، یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کے اعمال ختم کر دے گی، یہ وہ بیماری ہے کہ آپ کا جب اعمال نامہ جائے گا نا اللہ کے سامنے تو کچھ رہے گا ہی نہیں اس میں۔ بندہ پکارے گا کہ پروردگار میں نے اتنی نیکی کی ہے، اتنا ڈونیشن کیا امام بارگاہ میں، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے امام بارگاہ بنائے، اتنے یتیم خان آرفنج ہاؤسز بنائے، میری ایک نیکی بھی نہیں پہنچی۔ شاید یہ فرشتے بھول گئے لکھنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں پہ بلیم کریں گے۔ آپ کو تو معلوم آج کل کے فرشتے ویل ایکوپڈ ہے، فوراً آئی پیڈ نکالیں گے، پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیں گے۔
آپ کیا سمجھے ان کے پاس نہیں ہے؟ اگر انڈیا یہاں دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی تو ان کے پاس تو اور بڑے بڑے پیڈز ہیں. 1 سیکنڈ میں نکالیں گا. بندہ بولے گا پھول گئے تو فوراً پرنٹ آؤٹ نکال کے بولیں گے نہیں بابا لکھا ہے ہم نے. اب نکلا عابد بلرامی نے یہ کیا, لیکن اس کے آگے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. جو اجر کا کالم ہے وہاں پہ کسی اور کا نام ہے. بندہ کہے گا اس کا نام کیسے آئے گا؟ تو نے اسی کی تو غیبت کی تھی. جو تمہاری نہیں کی ہے وہاں چلے گئے, جو اس کا گناہ تمہارے پاس آ گیا. غیبت وہ بیماری, وہ ڈیزیز ہے. اور ایک بات بولو, 2 سال پرانی لاسٹ ایئر کی بات ہے شاید, اٹلانٹا کی. اربعین میں اٹلانٹا میں تھا لاسٹ ایئر, جعفریہ میں. ایک نون فیملی وہیں کی, اپنی سب کانٹیننٹ کی فیملی, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. لنچ پہ گیا میں, 2-3 سال سے جا رہا تھا وہاں پہ. میں نے کہا آپ بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا بیٹا تو بیٹے سے تو بھی ملاقات. تو کہا لڑکی کیسی ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا رونے لگا. وہ دیکھیے ایک عجیب واقعہ ہے, بیک بائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں, اور یہ بڑی ہمارے پاس کامن ہو گیا. اس نے کہا کہ رونے لگا. باپ ینگ ہے یہ, ایسا چھوٹے بچے سے سر ہوتے ہوئے سر رو رہا. اور سے سنے, عجیب واقعہ. میں نے کہا کیوں, خیر تو ہے؟ تو کہا مولانا اس نے ایک نان مسلم کے ساتھ شادی کر لی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے 18 ایئرس کے بعد تو آپ بچے کو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے زیادہ. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. اگر مسکرا کے بھی دیکھے تو بولے گا کیوں دیکھ رہے اتنا مسکرا کے؟ آپ انگلی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے, میں بھی 16 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ. انگلی بتائیں گے تو بولیں گے آپ ایکیوز کر رہے ہیں. مطلب یہاں کا سسٹم ایسا ہے نا. تو رونے لگا. میں نے کہا یار خیر تو ہے؟ کہا نہیں وہ مولانا اس نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی. 18 ایئرس اس نے کمپلیٹ کیا, 19 کی تھی. اور میں نے کہا ارے وہ تو اتنے دیندار, آپ لوگ اتنے زمانے سے سینٹر آتے اور صبح شام ہر مجلس میں رہتے اور آپ نوحہ پڑھتے. اور اس نے کہا کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ بات کرو, کاؤنسلنگ آپ کرو. I said I don't mind. میرا ایک اصول ہے, میں کہیں بھی جاتا ہوں نا انڈیا میں باہر, I really want to sit with youth. میں یوتھ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ہوں, ایک سیشن اپنے یوتھ کے ساتھ کرتا ہوں. اس لیے کہ میں چاہتا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے بات شیئر نہیں کر سکے نا, تو ہمارے ساتھ کھل کے شیئر کریں. پورے لڑکے لڑکیاں پورے بیٹھتے حجاب میں, اور I just sit. یہ میرا ایک طریقہ ہے. بھی کشمیر میں تھا, مطلب انڈیا میں کہیں جاؤ, ریزی کالج میں ہر سال محرم میں سیشنز ہوتے, امریکہ میں ہوتے, شکاگو میں, نیو جرسی میں, ہر جگہ ہوتے. اینی ہاؤ, تو کہا مولانا آپ بیٹھو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس لڑکی اس کی بیٹی کو بولا, آپ سنیں اس کا جواب سنیں بچی کا. خالی میری وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے بتا بھی رہا, بیک بائٹنگ کے. میں نے کہا یار تم اتنی اچھی لڑکی اور اتنے پڑھی لکھی, اچھی خوبصورت, میری پریٹی گرل, 19-20 ایئرس کی ہے, اچھی پڑھی لکھی. میں نے کہا تم اس لڑکے سے تم نے کیوں کی شادی؟ تمہارے کزنس اتنے ہیں یہاں پہ اور سب پڑھے لکھے اور سب دیکھنے میں لڑکے اچھے. اگر تم کو کرنا ہی تھا تو اپنے کسی کزن سے کر لیتے. تمہاری پھوئی کا لڑکا ہے, خالہ کا, ماموں کا, سب کے لڑکے پورے کزن سے, تمہارے کسی ایک کزن سے کر لے. اس سے کرنے میں تم کو کیا مزہ؟ میں نے 1 دفعہ بولا, 2 دفعہ بولا, تم اپنے کزنس کے ساتھ کیوں نہیں کرے؟ پورا خاندان تمہارا یہاں ہے, کیوں نہیں کرے تم شادی؟ اس سے کیا؟ وہ ہنسنے لگی, کہنے لگی مولانا آپ کزنس کی بات کر رہے, پھوئی کی بات کر رہے, خالہ کی بات کر رہے, ماموں کی بات کر رہے, چچا کی بات کر رہے. میں نے کہا تم ہر روز بچپنے سے میں دیکھ رہا تم لوگ ویری ینگ ایج سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہو. چھوٹی سی فیملی ہے, اسمال فیملی, بھائی بہن اور ماں باپ. بولی اس نے کہا, دیکھیے اس نے جو کہا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا, لیکن اس کا ایک میسج ہے. اس نے جو کہا یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں چیک کرو, کہیں ہمارے گھروں میں تو یہ پرابلم نہیں ہے. یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہماری اولاد کے بگڑنے کا. اس نے کہا مولانا جس خاندان کی آپ بات کر رہے, پھوئی کی, خالہ کی, ماموں کی, چچا کی, ہم بچپنے سے ایک چیز دیکھے, باپ گھر کو آتا, میرا ڈیڈ گھر آتا, ماں شروع ہوتی تمہارے بھائی نے ایسا کیا, تمہاری بہن نے ایسا کیا. وہ مجلس میں جاتے, راستے بھر گاڑی میں بھائی بہن کی برائی کرتے رہے. مجلس سے باہر نکلتے ہمارے باپ ان کی بہن نے, مطلب سسرال والوں کی برائی کرتے, تمہاری بہن نے یہ, ان کے بچوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ جب میرا چچا ایسا, میری پھوئی ایسی, سب برے ہیں ماں باپ کی نگاہ میں, تو فائدہ کیا ایسے خاندان میں شادی کر کے؟
میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن I'm just telling you کہ آپ کس کے سامنے کر رہے, بچوں کو دے رہے کیا, لیسن کیا دے رہے. پھر آپ دیکھیں ڈائننگ ٹیبل پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ڈرائنگ رومز میں ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم اگر ان کی باتیں کرتے رہیں گے اور بچے وہی سیکھیں گے, اور بچوں کے رول ماڈل کون ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ جو ڈسکس کرتے ہیں بچے سمجھتے ہیں وہ بہترین بات کر رہے ہیں, وہی چیز وہ کیری کریں گے, وہی چیز وہی کیری کریں گے. سائیکل چلے گی جنریشن بعد جنریشن, یہی چیز چلتے رہے گی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان ٹوٹ کے کہیں اور جا رہے. ہم بیٹھے ہوئے بچوں کے لیے, بیک بائٹنگ ایک ڈیزیز ہے. ہم کو چیک کرنا کہ ہم بیٹھ رہے کیا. جس محفل میں آپ انصاف سے بولو, مجھے تو یہاں کا ماحول بالکل نہیں معلوم, لیکن میں ایک بات بتا رہا کہ حالت یہ ہو گئی کہ جس مولانا کے پیچھے ہم نماز پڑھتے اسی کے باہر نکل کے بات کرتے ہیں. بھائی میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بھی بولتا. آپ انصاف سے بولو, نہیں ہے آپ نہیں کرتے, اورلینڈو والے نہیں کرتے. میں ایک بات بول رہا کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ اسی کے باہر نکل کے وہ مولانا ایسے. ارے بابا تم بول کیا رہے ہو, تمہاری نماز تو گئی. اگر تم پیش امام کی بات کر رہے جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے, اس کی اگر تم نے غیبت کر, غیبت کا مطلب کیا ہے, ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے, حقیقت کا بتانے کا نام غیبت ہے. جو انسیڈنٹ ہوا اس کو پیش کرنے کا نام. یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو سے دس. ہم کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. ہر آدمی کی اچھی بات کرو. مومن کی پہچان یہ بتائے گی. اگر آپ کو یہ بیماریوں سے نہیں بچو گے تو دعائیں قبول کیسے ہوں گی. آپ یقین کرو, میں جہاں ہم جاؤ یہی باتیں, مولانا کوئی دعا بتا. ارے بابا تمہارے پاس 14 ہے معصومین, دعاؤں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم پرابلم میں امام بولتے ہیں کہ چیک کرو تمہارے خاندان میں, تمہارے سراؤنڈنگ میں کیا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ تمہارے گھر کا ماحول دوسروں کے لیے ایگزامپل بن جائے, مثال بنے. اور محرم سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں ہے. ایام اعزا سے بہتر, انصاف سے بولے کہ یہ ایام اعزا میں ہم حسین کو کیا گفٹ دینے والے ہیں, صرف مولا حسین سے لینے والے. پہلی محرم سے 23 محرم ہو گئی. اب تو زیادہ ٹائم مولا حسین کے ساتھ گزرا نا. اور اچھا یہ بیماری مردوں میں کب, عورتوں میں زیادہ ہے کہ لگے ہوئے فون پہ. آپ کو معلوم ہے کویت میں لوکل کالز فری ہیں. اب صبح 9 بجے کے بعد سے لے کے 1 بجے تک کسی کے گھر پہ فون کرو, لائن ہی نہیں ملتی. میں کچھ بول رہا آپ کو, اب یقین کرو میری بات. گلف میں, شارجہ میں اگر کوئی ہے, دبئی میں کوئی ہے, دبئی ایریا میں آپ کال کریے کسی کے بھی گھر. صبح ہسبینڈ چلے آتے, بچے اسکول چلے آتے, اب لگے ہوئے فون پہ. کیا لگے ہوئے بھائی 4 گھنٹے. کوئی فضائل علی تو نہیں سنا رہے, میں غلط بول رہا. بابا کیا بول رہے, ان کے گھر میں کیا بناؤ, ان کے گھر میں کیا بناؤ. ارے بابا دس از ناٹ یور بزنس. اسی بیماری کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بیٹھو ایک کے ساتھ دوسرا تو میرے بھائی علی کا ذکر کرو. ذکر علی کرو. کیوں کرو, ذکر علی کرو گے تو تم اس بیماری سے بھی بچو گے, اور جتنی دیر تم بیٹھ کے ذکر کرو گے فضائل میں تمہارے